السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارے کسی بھائی کا سوال ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہ دعائے سید الاستغفار کیا ہے اور اس کا مختصر خلاصہ بتا دیجیے۔ تو دعائے سید الاستغفار جو میں نے اوپر لکھ کے بھیجا ہے یہ ہے، جن کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے ترجمہ پوچھا تو مختصر ترجمہ اس طریقے سے ہے، اے میرے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور طاقت کے مطابق میں تیرے عہد و پیمان اور وعدے پر ہوں۔ میں جو کچھ برائی کیا ہوں اس کے سر سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، اور میرے اوپر تیری جو نعمتیں ہیں اسے میں اعتراف و اقرار کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی علماء نے اس کو سید الاستغفار کے نام سے موسوم کیا ہے، اور اس کی فضیلت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعا دن میں جو کچھ اس میں ہے اس پر یقین کر کے، جو کچھ اس دعا کے اندر ہے اس کی تصدیق کر کے، اور اس کے ثواب پر ایمان رکھ کر کے، اور خالص دل کے ساتھ دن میں پڑھے، اور پھر اسی دن وہ مر جائے، وفات پا جائے شام ہونے سے پہلے، تو اللہ کی اجازت سے انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا۔ اور جس نے اس دعا کو رات میں پڑھا، اس پر جو کچھ اس میں ہے اس پر ایمان رکھ کر کے وغیرہ وغیرہ، پھر اسی رات مر جائے صبح کرنے سے پہلے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی اجازت سے وہ جنتی ہوگا۔ اور اس کو لوگوں نے یہ فضیلت ہے، اور اس کا نام دعائے سید الاستغفار اس لیے رکھا گیا ہے کہ توبہ اور استغفار کی ساری چیزیں اس دعا کے اندر موجود ہے۔ ایک آدمی جو اپنی ضرورت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اس دعا کو یاد کر لو، دعائے سید الاستغفار، اور اس کے اندر جو کچھ اس پر ایمان رکھ کر کے، تصدیق کر کے، یقین کر کے اسے صبح و شام پڑھتے رہو۔ دعائے سید الاستغفار کے فوائد علماء کرام نے انگنت اور بے شمار کتابوں کے اندر تحریر کیا ہے۔ میں چند فائدے آپ کے فائدے کے خاطر، لوگوں کے فائدے کے خاطر بیان کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس دعا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا اور تعریف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ تعالی کی توحید ہے، توحید اللہ، توحید باری ہے۔ اور اس دعا کے اندر جہاں بندہ اللہ کی توحید الوہیت کا اقرار کرتا ہے، وہیں پر توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا بھی اقرار کرتا ہے، اور اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کو شرک سے بالکل مبرہ اور پاک ہونے کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے۔ تیسری بات، اس دعا کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ عبودیت، خالص عبودیت کا اعتراف کرتا ہے۔ چوتھی بات، اس دعا کے اندر اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ تعالی ہی خالق حقیقی ہے، اور اللہ تعالی ہی اپنی مخلوق کے اور ساری دنیا کے سارے معاملے میں اللہ ہی تعالی
خود مختار ہے اور متصرف ہے، جیسا چاہتا اللہ اپنی ساری مخلوقات کے بارے میں فیصلہ لیتا ہے، حکم صادر فرماتا ہے۔ اسی طرح اس دعا کے اندر ایک چیز اور ہے، ایک ہے عاجزی اور انکساری۔ اللہ تعالی کے لیے عاجزی اور انکساری اور اللہ تعالی کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہونا اور اللہ تعالی کے درمیان اللہ کے ناموں کا توسل لینا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تم میرا رب ہے۔ اس کے اندر بندہ خالص عبودیت کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کا میں بندہ بن سکوں، جس کی میں بندگی کر سکوں، اس حد لے کے عبودیت کے لائق تو ہی ہے۔ اور بندہ بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال سکتا ہے اور معاف کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دعائے صدر الاستغفار کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اخلاص کے ساتھ اس پر زور دیا گیا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت و بندگی ہو، اور بندہ جتنی طاقت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جتنی طاقت دی ہے وہ اپنی طاقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرے۔ ساتھ ہی ساتھ اس دعا کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے حفاظت چاہنا اور اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہمیشہ پناہ چاہنا۔ ہمیشہ اس دعا کے اندر اس بات کی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے آدمی حفاظت پا سکتا ہے اور حفاظت حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگے، وہ جب حفاظت کرے گا، پناہ دے گا، تب اسے یہ نعمت ملے گی۔ اس دعا کے اندر ایک اور خاص بات ہے کہ بندہ اس دعا کے اندر اس بات کا اقرار عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تم میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ جس طرح تیری بندگی ہونی چاہیے، جس طرح تیری عبادت اور اطاعت ہونی چاہیے، انسان کمزور انسان ہونے کے ناطے اس طرح نہیں کر پاتا ہوں، میں اپنی کمی کا احساس کرتا ہوں، میں اپنی کمی کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنی لاپرواہی کا اعتراف کرتا ہوں، اور بندہ اس کے اندر اس کمی کا اعتراف کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتوں پر بہت شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دعا کے اندر یہ ہے کہ بندہ اپنی کمزوری کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ کمزور انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتے ہیں، معصیت ہو جاتی ہے، اے اللہ تو رحم و کرم والا تو ہمیں بخش دے۔ اسی طریقے سے اس دعا کے اندر ایک خاص بات اور ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت ملنے پر یقین اور اعتراف ہے۔ اس دعا کے اندر بندہ اس دعا کے اندر اس بات پر اعتماد کر کے یقین کر کے کہتا ہے کہ اللہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ اے اللہ مجھے اس بات پر یقین، دل کی گہرائی سے پکے یقین کے ساتھ بندہ کہتا لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ اور اللہ تعالی اللہ کی رحمت کا بندہ اللہ کی رحمت سے پر امید ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو جب کوئی بندہ یقین کے ساتھ اللہ پہ توکل کر کے اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے استغفار اور توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا تھوڑا مفصل اور کچھ مختصر جواب ہوا، امید کی غور سے سنیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا خالص اللہ کا بندہ بنائے اور اس کی اطاعت و بندگی میں کوتاہی سے بچائے اور اس سے ہمیشہ استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔